الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حاضرین محترم، یہ سورہ ہود کی ابتدائی آیات ہیں. سورہ ہود ایک مکی سورت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سابقہ اقوام کے حالات بیان فرمائے ہیں. انہی میں سے قوم ہود کا بھی اس میں ذکر ہے. اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ ہود. آیات بینات جو پڑھی گئی ان کا ترجمہ یہ ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں. فرمایا یہ کتاب وہ ہے کہ جس کی آیات مستحکم کی گئی ہے. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور پھر خوب کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں ایک حکمت والے باخبر کی طرف سے. اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں بڑی محکم آیات نازل فرمائیں اور پھر بالترتیب ان کی تفصیل نازل فرمائی. تو قرآن حکیم کے نزول پر اگر ہم نظر کریں تو یہی نقشہ نظر آتا ہے. ابتدائی مکی دور میں بالکل چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوئیں. سورۃ العصر 3 آیات پر مشتمل. تو چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل فرمائی لیکن اپنے مطالب اور مضامین کے لحاظ سے وہ بڑی محکم. تو وہ بات یہاں فرمائی. یہ وہ کتاب ہے احکمت آیاتہ، پہلے اس کی آیات کو پختہ کیا گیا ہے، محکم کیا گیا ہے. ثم فصلت، اور اس کے بعد ان کی تفصیل کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے کہ جو سب کچھ جاننے والی اور حکیم مطلق ہے. اور ان تمام احکامات اور حکمت کی باتوں کا لب لباب کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں سوائے اللہ کے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور میں یعنی رسول کی زبانی کہلایا گیا، میں اسی کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو یہاں سے گویا کہ رسول کی دعوت کا آغاز ہو گیا کہ جو انہی حکمت بھری آیات پر مشتمل ہے. تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی دعوت ہے، اور یہ بات واضح کی گئی کہ رسول کا کام خبردار کرنا ہوتا ہے، غفلت سے جگانا. اور جو لوگ اس تنبیہ سے، اس خبردار کرنے سے جاگ جاتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں اور نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو بشارت اور خوشخبریاں سنانا یہ بھی کام نبی کا ہے. تو تمام انبیاء جو تھے وہ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی. عمل کے اعتبار سے انذار مقدم ہوتا ہے اور تبشیر مؤخر. جس معاشرے کی طرف انبیاء کو مبعوث کیا جاتا ہے وہ اخلاقی پستی کی انتہا پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، مزاج اس کا بگڑا ہوا ہوتا ہے، اعتدال پر نہیں ہوتا. تو مفسرین نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ جب کسی شخص کا مزاج بگڑا ہوا ہو تو اس کو کڑوی کسیلی دوا دینی پڑتی ہے
کیونکہ اب اسے نہ تو کھانا اچھا لگ رہا ہے نہ پانی اچھا لگ رہا ہے، مزاج اس کا اعتدال پر نہیں، بیماری لاحق ہو گئی، تو لہذا پہلے اس کا علاج ضروری ہے، تو کڑوی کسیلی دوائیں دے کر پہلے اس کی وہ بخار کی کیفیت اور وہ بے اعتدالی جو ہے وہ دور کی جاتی ہے۔ جب وہ صحت مند ہو جاتا ہے تو اب مرغن غذائیں، مقویات دی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اخلاقی اعتبار سے وہ قوم جو ہے وہ بالکل مفلوق الحال ہوئی بھی ہوتی ہے۔ تو اب سب سے پہلے اس کو تنبیہ اور خبردار کرنا ضروری ہے، ہوش میں آؤ کہ تم تباہی کی طرف جا رہے ہو۔ تو پہلا کام جو ہے وہ انذار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب ذرا کھڑے ہو جائیے، کمر بستہ ہو جائیے اور ذرا خبردار تو کیجئے ان کو۔ یہ جو غفلت کے مارے اور شرک کے اندھیاروں میں بھٹک رہے ہیں، ان کو خبردار کریں، بھیانک انجام ان کا منتظر ہے۔ اگر یہ بات نہ آئے تو بہت بڑی ہلاکت اور ایسی بربادی کے جس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ خبردار کی تو نبی کا پہلا کام جو ہوتا ہے وہ تبشیر نہیں ہوتا، بشارتیں نہیں دیتا، خوشخبریاں نہیں سناتا، پہلے ان کو خبردار کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، انہیں جگاتا ہے، انہیں جھنجھوڑتا ہے، اور اس جھنجھوڑنے سے، اس خبردار کرنے سے جتنے لوگ جاگ جاتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں، ان کو اپنے قریب کر لیتا ہے، ان کو اپنے سایہ شفقت میں لے لیتا ہے، اور پھر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے خوشخبریاں بھی سناتا ہے، ان کو اخروی اجر و ثواب کے وعدے بھی ان سے کرتا ہے۔ تو تمام انبیاء جو ہیں وہ نذیر اور بشیر بنا کر بھیجے، رسلا مبشرین و منذرین، قرآن کہتا ہے تمام رسولوں کو ہم نے بشارت دینے والا اور خوش اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو کہیں تبشیر پہلے آ جاتا ہے قرآن میں، کہیں انذار پہلے آ جاتا ہے، لیکن سمجھنا چاہیے کہ ترتیب کے اعتبار سے انذار مقدم ہوتا ہے اور تبشیر مؤخر۔ اس انذار و تبشیر کے بعد اب اگلا نقطہ جو نبی کی دعوت کا بہت اہم ہے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، استغفار کرو اپنے رب سے اپنے گناہوں کا، اپنی بے اعتدالیوں کا، اور ان ارادی اور غیر ارادی گناہوں کا کہ جو تم اب تک کرتے رہے۔ ثم توبوا الیہ، اور اس استغفار کے بعد پھر لوٹو، رجوع کرو اس کی طرف۔ دو عمل ہے اصل میں، ایک ہے اپنے گناہوں سے تائب ہونا، گناہوں سے دستبردار ہو جانا اور ان کی معافی چاہنا، یہ ہے درجہ ندامت۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے سابقہ زندگی پر نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، تو وہ استغفار کرتا ہے۔ استغفار کے معنی ہوتے ہیں مغفرت چاہنا، اللہ کی معافی اور اس کی پناہ میں آنا۔ تو استغفار کر کے اپنے گناہوں کا ازالہ کرتا ہے، اپنی سابقہ زندگی پر پشیمانی کا اظہار کرتا ہے۔ ثم توبوا الیہ، اور دوسرا عمل یہ ہونا چاہیے اس استغفار کے بعد کہ پھر اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر۔ تاب یتوب توبۃ، توبہ جس کا مصدر ہے، اس لفظ کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں لوٹنا اور پلٹنا۔ یہ لفظ عجیب ہے، یہ بندوں کے لیے بھی آتا ہے اور اللہ کے لیے بھی آتا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی ہے بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا۔ اب یہاں ترجمہ یہی کرنا پڑے گا، اور بندہ بھی تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ تو اب ایک ہی لفظ کے دو ترجمے کیسے کیے جائیں؟ کہ اللہ کے لیے آئے تو ہم کہیں کہ توبہ قبول کرنے والا، اور بندے کے لیے آئے تو ہم کہیں توبہ کرنے والا۔ تو اس عقدے کا حل یہ ہے کہ آپ لغت دیکھیں،
لغت میں توبہ کے معنی لکھے ہیں پلٹنا اور رجوع کرنا. اب کوئی اشکال نہیں رہا. پلٹنے کے معنی بندے کے اعتبار سے ہیں گناہ اور معصیت سے اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹنا. اور اللہ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو اللہ کے غضب سے، اللہ اپنے غضب سے اپنی رحمت کی طرف پلٹنا. تو اللہ کا اپنے غضب سے اپنی رحمت کی طرف پلٹنا یہ اللہ کے لیے توبہ ہے، اللہ کے لیے توابیت ہے. اور بندے کے لیے تواب ہو رہا یہ معنی ہے کہ وہ معصیت، بغاوت اور عصیاں والی زندگی سے پلٹ کر اللہ کی اطاعت والی زندگی اختیار کرے. یہ معنی توبہ کے بنتے ہیں. فرمایا کہ اگر سچے دل سے استغفار کیا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی ہے اور پھر رجوع کیا ہے اس کی طرف، یعنی اب اس معصیت والی زندگی سے، اس گناہ آلود زندگی سے، اس کے تمام مشاغل سے، اس کی تمام علامات سے دستبردار ہو کر اللہ کی جناب میں سچا رجوع کر لیا ہے، یمتعکم متاعا حسنا، تو وہ تم کو ایک مقررہ مدت تک بہترین فائدہ پہنچائے گا، دنیا میں بھی تمہیں ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، الی اجل مسمى، ایک مخصوص مدت تک جو تمہارے لیے اللہ نے مقرر کی ہے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر کام کرنے والے کو، ہر فضل کے مستحق کو خوب خوب فضل سے نوازے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے روگردانی کی، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو نبی دیکھیے خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو ایک طرف تو یہ راستہ ہے کہ پشیمانی اور ندامت کے ساتھ رجوع کر لو، سابقہ زندگی پر جو ہے پشیمانی کا اظہار کر کے اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ رجوع کر لو، اطاعت کے ساتھ، تو وہ تمہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی ایک پاکیزہ مہلت دے گا عمل کی اور تمہیں اپنے فضل سے بھی نوازے گا. لیکن اگر تم نے روگردانی کی اور اسی روش کو برقرار رکھا کہ جو تم اختیار کیے ہوئے ہو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو مجھے شدید اندیشہ ہے تمہارے بارے میں، عذاب یوم کبیر، ایک بہت بڑے دن کے عذاب. الی اللہ مرجعکم، اس دن سب کو اس کی بارگاہ میں پلٹنا ہے، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. دیکھیے قرآن کیسے کھول کھول کر بیان کر دیتا. اس سے پہلے کہ وہ میدان حشر برپا ہو اور میزان عدل قائم کی جائے اور انسانوں کا احتساب کیا جائے، اس سے پہلے اگر انسان اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لے، سچا استغفار کر لے اللہ سے اور اس کی جناب میں پلٹ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا پاک صاف فرما دیتے ہیں کہ جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں کہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. یہ سچی توبہ بہت بڑی چیز ہے. اس کے اثرات سے اللہ تبارک و تعالی ان تمام علامات اور نشانات کو محو فرما دیتے ہیں جو اس کی گناہ آلود زندگی پر شاہد گواہ ہے. سب سے پہلے تو نام اعمال سے مٹاتے، فرشتوں کے حافظے سے محو فرماتے، جس سرزمین پر کھڑے ہو کر جس خطہ ارض پر اس نے گناہ کیا تھا اس خطہ ارض کو بھلا دیا جاتا. کتنے ہم جب گناہ کرتے ہیں یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس پہ کتنی گواہیاں مرتب ہو جاتی ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. بے شمار گواہیاں اس پر مرتب ہو جاتی. سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ یہ جو کرامن کاتبین ہیں، دائیں اور بائیں اللہ نے مقرر کیے ہیں، جو نوٹ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں ہماری تمام حرکات و سکنات کو، سب سے پہلے گواہ تو یہ ہے. اور اس کے بعد وہ جگہ جہاں پر انسان گناہ کرتا ہے وہ گواہ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اعضاء و جوارح جن کو اس نے استعمال کیا اس گناہ کے کرنے میں وہ اس کے خلاف گواہ بن جاتے ہیں.
نامہ اعمال میں بھی درج ہو گیا، ریٹن شہادت بھی موجود ہے، زبانی شہادت بھی موجود ہے، حالی شہادت بھی موجود ہے، ہر قسم کی شہادتیں مرتب ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بچ کے نہیں جا سکتا، لیکن جب سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہا دیتا ہے، اپنی سابقہ زندگی پر نظر کر کے اور اللہ کی رحمت اور اس کی ستاری اور غفاری پر نظر کر کے تنہائی میں بیٹھ کے جب غور کرتا ہے اور ندامت کے چند آنسو بہا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر جس پر ان کو پہلی مرتبہ ملک گیر شہرت حاصل ہوئی، وہ یہ شعر، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال۔ حقیقت بھی یہی ہے، پشیمانی اور ندامت سے آیا ہوا پسینہ اور آنسو اللہ کے نزدیک اتنے متبرک ہیں جیسے شہید کا لہو، اندازہ کیجیے۔ اور اللہ کو اس پر اتنا پیار آتا ہے، اتنی اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر یہ انسان کر لے، ندامت کے آنسو بہا کر اور اپنی سابقہ زندگی پر پشیمانی کا اظہار کرے اور اللہ کی طرف سچا رجوع کر لے، تو اس کی زندگی کی کایا پلٹ ہو سکتی ہے۔ تمام سابقہ زندگی گناہ اللہ چشم زدن میں معاف فرما دیتے ہیں، تمام گواہیوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے ایسا پاک صاف ستھرا اور پاکیزہ کر دیتے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے، بشرطے کہ یہ توبہ سچی توبہ دل کی گہرائیوں سے اور حقیقی ندامت اور شرمساری سے، اور فوراً اس گناہ آلود زندگی سے پلٹ کر یہ اطاعت والی زندگی کی طرف آ جائے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فضل اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے لیے مہلت عمل ہے، ابھی وہ لمحات نہیں آئے کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ جب انسان پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، جاں کنی کی کیفیت جب طاری ہوتی ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے بند ہو جاتا ہے کہ اس وقت غیبی پردے اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں، انسان ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے اور گویا کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ان فرشتوں کو، ان کارکنان قضاء و قدر کو۔ تو چونکہ امتحان ختم، اب غیب کے پردے اٹھائے جا رہے ہیں، انسان ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو رہا ہے، تو اس کی جو ابتدا ہے وہ شروع ہوتی ہے نزع کے عالم سے۔ تو جب تک یہ نزع کا عالم نہیں طاری ہوا انسان پر، بیمار ہے، کمزور ہے، لیکن جب تک جاں کنی کی کیفیت طاری نہیں ہوئی، جان جو ہے نرخرے میں آ کر نہیں اٹکی ہے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مہلت دی ہے۔ بعض لوگ کتنے کتنے عرصے بیمار رہتے ہیں، بستر مرض پہ پڑے ہیں بیچارے مریض، تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بس اب ہمارا چل چلاؤ ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہلت دے دے اور اسے توبہ کی توفیق دے تو بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بنسبت اس اچانک اور حادثاتی موت کے کہ جس میں سوچنے سمجھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا، انسان آنن فانن ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ایسی موت سے پناہ مانگی گئی۔ تو بہرحال عقل مند وہ ہے کہ جو ان آخری لمحات کا انتظار نہ کرے، ابھی اور اسی وقت بہوش و حواس اور صحت و فراغت والی زندگی کے اندر استغفار کرے، رجوع کر لے، اللہ کی طرف پلٹ جائے اور سچی توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، تجھے میری رحمت کا کیا اندازہ ہے؟ اگر تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو میری رحمت کو اس سے زیادہ پائے گا، بشرطے کہ انسان اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ تو حضرات، یہ بہت ہی اہم بات ہے
اور یہی وہ بات ہے کہ جس سے شیطان سب سے زیادہ ہمیں غافل رکھتا ہے، توبہ کو مؤخر کراتا رہتا ہے۔ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو یہ ہے، ابھی تو وہ ہے، ابھی جب بوڑھے ہوں گے، ریٹائر ہوں گے تو پھر کر لیں گے توبہ، اور جو ہے پاکیزہ زندگی بھی اختیار کر لیں گے، حالانکہ کسی کے پاس ضمانت نہیں ہے کہ وہ عمر دیکھنا نصیب بھی ہوگی یا نہیں۔ تو لہذا بہت نادان ہے وہ شخص کے جو زندگی کی مہلت اور توبہ کی توفیق کی امید میں گناہ پر گناہ کیے چلا جا رہا ہے، جری ہو گیا ہے۔ اور ایسوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی عجیب ہوتا ہے کہ پھر ایسے اچانک اس کی گرفت ہوتی ہے کہ اسے توبہ کی توفیق بھی دی۔ تو جرأت کرنا، اللہ کی نافرمانی پر ڈھٹائی اختیار کرنا، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، بندگی کے منافی ہے، انسان کو ڈرنا چاہیے۔ تو اس کے بجائے انسان ہر وقت رجوع کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب کرنا، اپنے گناہوں پر نظر کر کے گاہے گاہے اپنے آپ پر نظر ڈالیے، تنہائی میں جب رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں بستر پہ، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ شاید یہ میری آخری نیند ہو، شاید کہ صبح اب آنکھ نہ کھلے۔ سینکڑوں لوگ ایسے ہیں، ہزاروں افراد ایسے ہیں کہ جو رات کو سوتے ہیں تو صبح روح واپس نہیں آتی بدن میں۔ یہ سوچ کر اپنی زندگی کا جائزہ لے، استغفار کرے۔ یہ عمل اگر ہم اختیار کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی، پکی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو سچا رجوع نصیب فرما دے، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے نفس اور یہ جو خارج میں شیطانی طاقتیں ہیں ان کے اثرات سے، ان فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔